نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ پارہ نمبر 30 سورۃ البلد، رکوع 1 آیت نمبر 1 تا 3۔ سورۃ البلد مکی صورت ہے، قبل از ہجرت نازل ہے، 1 رکوع اور 20 آیات پر مشتمل ہے۔ نزلت بعد سورۃ قاف وقبل سورۃ طارق، حالت جموعی میں 90 نمبر پہ ہے اور حالت نزولی میں 35ویں نمبر پہ ہے۔ ما قبل سورۃ الفجر کے ساتھ سورۃ البلد کا ربط اور مناسبت واضح ہے کہ دونوں صورتوں میں مجازات کا ذکر ہے، دونوں صورتوں میں ابتدا بالقسم ہے، دونوں صورتوں میں مساکین کا ذکر ہے، اور وجہ تسمیہ بھی اظہر ہے کہ آیات نمبر 1 میں فرمایا لا اقسم بہذا البلد۔ مولانا احمد علی لاہوری امام الاولیاء خلاصہ بیان فرماتے ہیں کہ انسان دنیا میں پانی نہیں بلکہ کام کرنے آیا ہے۔ لا اقسم بہذا البلد کے حوالے سے تو یہ لا کے حوالے سے جمہور اہل علم کا قول یہ ہے کہ لا زائدہ ہے، جو عربوں کے محاورات میں معروف ہے اور مشہور ہے، لیکن استاد الاستاد مولانا خان بہادر مارتونگی رحمہ اللہ الباری کا قول ہے اور ہمارے نزدیک یہ زیادہ صحیح ہے کہ اس حرف لا سے جب قسم کے ابتدا میں لام لایا جائے تو اس سے مخاطب کے باطل خیالات کے یا مخالف کے باطل خیالات کی تردید مقصود ہوتی ہے، جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ لا نہیں جی، تم نے جو خیال باندھ رکھا ہے وہ تمہارے خیال ہے اور باطل خیال ہے، اور حق اور سچ یہ ہے جو میں کہتا ہوں، حقیقت یہ ہے، سچ یہ ہے جو میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں۔ یہ ہے وہ تعبیر جو ہمارے اکابر نے کی ہے۔ یہاں البلد سے مراد مکہ مکرمہ ہے، جیسا کہ سورہ 3 میں ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ شہر مکہ پر قسم اٹھایا ہے اور البلد کی صفت امین بھی بیان فرمائی ہے۔ شہر مکہ کی قسم کانا ظاہر ہے کہ جس پر قسم اٹھایا جائے وہ اس کی ایک شرافت ہوتی ہے، فضیلت ہوتی ہے، تو شہر مکہ پر قسم اٹھانا شہر مکہ کی شرافت، عزت اور فضیلت کی طرف اشارہ ہے بنسبت دیگر شہروں کی۔ سیدنا عبداللہ ابن عادی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے وقت شہر مکہ کو خطاب فرمایا کہ خدا کی قسم تو ساری زمین میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بہتر شہر ہے، محبوب شہر ہے۔ اگر مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کر دیا جاتا تو میں تیری زمین سے نہ نکلتا، رواہ الترمذی قذافی تفسیر مظہری۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، لفظ حل میں 2 احتمالات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حل حلول سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے کسی شے کے اندر رہنا، سمانا، اترنا۔ اس اعتبار سے لفظ حل کا معنی ہے اترنے والا، رہنے والا، اور آیت کا مطلب اور مقصد مراد یہ ہے کہ شہر مکہ خود بھی محترم ہے، مقدس ہے،
خصوصاً جب کہ اس شہر میں رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم مقیم ہو، تو مکین کی فضیلت سے مکان کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے شہر کی حرمت، عزت، توقیر رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی اقامت کی وجہ سے دوہری ہو جاتی ہے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ لفظ حل مصدر ہے، حلت سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے کسی چیز کا حلال ہونا۔ اس اعتبار سے لفظ حل کے دو معنی ہو سکتی ہے۔ ایک معنی یہ ہوگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کفار مکہ نے حلال سمجھ رکھا ہے، آپ کے قتل کے در پہ ہے، حالانکہ وہ خود بھی کفار مکہ، خود بھی شہر مکہ میں کسی شکار کو بھی حلال نہیں سمجھتے، مگر ان کا ظلم، جبر، بربریت، سرکشی اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ جس مقدس جگہ پر، جس محترم مقدس جگہ پر کسی جانور کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، اور یہ خود اہل مکہ کا عقیدہ بھی ہے، تو ان بدبختوں نے اس مقدس محترم شہر میں رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کو حلال سمجھ لیا ہے۔ دوسرا احتمال، اگر لفظ حل مصدر ہو، حلت سے مشتق ہو، تو دوسرا احتمال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ یقیناً محترم ہے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ کے لیے کچھ وقت تک حرم مکہ میں قتال حلال کیا گیا۔ دا کعبہ دا خلیل دا کعبے لویا چی آباد کری سوک ویران حرم دزلو۔ روایات میں ہے، حدیث میں ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قتال جائز قرار دیا گیا تھا، اور کچھ بدتمیز لوگ جنہوں نے استار کعبہ کو پکڑا تھا، رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقتلوہ ولو بکعبہ کے الفاظ ہیں، ولو کان باستار کعبہ، اگر انہوں نے کعبہ کے استار کو پکڑ رہا ہے، کپڑے کو پکڑا ہے، تب بھی اس کو مارو۔ یہ وہ بدتمیز، بد اخلاق جنہوں نے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی۔ وعلیٰ کل حال تفسیر مظہری میں تینوں تفاسیر، احتمالات موجود ہے، اور تینوں معانی کی میں گنجائش موجود ہے، کوئی بھی معنی آپ مراد لے سکتے ہیں، لیکن یہ احتمال ثانی یہ زیادہ اوفق ہے، اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، اور ظاہر ہے کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامت ہے، اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے اجازت ہے۔ ووالد وما ولد، والد سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے جو سب انسانوں کے باپ ہے، اور وما ولد سے مراد سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد مراد ہے، جو ابتدائی دنیا سے قیامت تک ہوگی۔ اسی طرح اس لفظ میں حضرت آدم علیہ السلام اور بنی آدم یعنی آدم پر قسم اٹھائی، اور اگلے آیت میں پھر جواب قسم ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، جس کی تفصیل اگلے درس میں انشاءاللہ العزیز۔ لا اقسم بہذا البلد، میں قسم اٹھاتا ہوں بہذا البلد، اس شہر کی، مکہ کی، وانت حل بہذا البلد، اور آپ داخل ہونے والے ہیں بہذا البلد، اس شہر میں، ووالد، اور قسم ہے باپ کی، وما ولدا، اور اس کی اولاد اور ان کی اولاد کی۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔